مغفرت کی عطا چاہتا بھی اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اگر سارے اسباب موجود ہوں اور پھر بھی کچھ نہ ہونے دے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی قادر ہے۔ میں نے شروع صورت میں عرض کیا تھا جب سورہ آل عمران کا پہلا درس تھا کہ اس صورت کے شروع کی جو تقریباً 80-83 آیات ہیں، ان میں عیسائیوں کو خطاب ہے، زیادہ تر رخ عیسائیت کی طرف ہے، نصارہ کی طرف ہے۔ نجران کے نصارہ کا وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ میں آیا تھا، جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ جب ان سے بات ہوئی عقائد پر، اسلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کے سارے شکوک و شبہات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شافی اور مسکت جواب ارشاد فرما دیا۔ وہ لاجواب اور مطمئن ہو گئے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ جو دنیا کے اندر بڑی بڑی بادشاہیاں ہیں، فارس ہے، روم ہے، صنعاء ہے، یمن ہے، یہ لوگ چونکہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ہمارے مذہب مسلک پر ہیں، عیسائی ہیں، تو ان سے ہمیں سالانہ بہت کچھ مال کی آمد ہوتی ہے۔ اگر ہم نے تمہارا کلمہ پڑھ لیا تو پھر ان لوگوں کی طرف سے جو ہمیں ہدایہ عطایا آتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، تو ہمارا مالی نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہم آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو اللہ نے ان آیات میں بتلایا کہ جو بادشاہیاں آج تمہیں کسی اور کے قبضے میں نظر آتی ہیں، کل وہ ساری مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی، کیونکہ بادشاہی اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ اللہ بادشاہی کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے اسی کو دے دیتا ہے۔ وہ بادشاہیاں چاہے وہ روم کی ہو، چاہے وہ فارس کی ہو، چاہے وہ صنعاء یمن کی ہو، وہ عنقریب مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کفار بدر میں اور احد میں اپنے منہ کی مسلمانوں سے کھا چکے، شکست کھا چکے، تو اب ان کی سازشیں اور ان کا نفاق اندر اندر سے مسلمانوں کے خلاف اپنی آخری حد کو چھونے لگا، تو انہوں نے اس وقت پورے کفر کا اندر اندر میں ایک اتحاد بنایا، جس میں یہودی بھی شامل تھے، عیسائی بھی شامل تھے، مشرکین مکہ بھی شامل تھے۔ تو انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں جس سے گویا ان کا نام و نشان ہی مٹا دیں، اور متفقہ ایک لاہ عمل تیار کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یہ وجود میں آیا۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب جماعت کو کہتے ہیں۔ کافروں کی تمام جماعتیں، کافروں کے تمام گروہ، کافروں کے تمام کنبے، تمام قبیلے، وہ سارے کے سارے یک مشت جمع ہو کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے۔ اتنے زوردار تھے، اتنے طاقت والے تھے بظاہر، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مشورہ سے مدینہ طیبہ میں رہ کر کے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا، اور اس وقت کئی میل لمبی خندق کھودی گئی، جو اتنا چوڑی ہو جس کو گھوڑا، اونٹ اور کوئی بندہ بھی چھلانگ لگا کر کے پار نہ کر سکے، اور اتنا گہری ہو کہ اگر کوئی اس کے اندر گر جائے تو وہاں سے نکل نہ سکے۔ اس طریقے کی خندق کھودی گئی، اور کوئی بھاری مشینری نہیں تھی اس زمانے میں، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودی۔ 40 ہاتھ خندق 10 بندوں کے ذمے لگائی گئی کہ اتنا لمبی خندق تم کھودو گے، اور ادھر مسلمانوں پر فقر و فاقہ کا زمانہ ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کا انتہا درجے کا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے
تھوڑے سے دنوں میں اتنی لمبی سی خندق، اتنی گہری اور اتنی چوڑی خندق بڑی جواں مردی سے کھودی۔ اسی دوران ایک جگہ پر کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان اور پتھر آیا جس کو زور لگا لگا کے صحابہ نے توڑنے کی کوشش کی لیکن نہ ٹوٹا۔ آخر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ فلاں جگہ پر فلاں کھودنے والوں کے سامنے ایسا پتھر آ گیا ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے کدھال لوہے کا پکڑا اور اس پر ضرب لگائی اللہ اکبر کہہ کر کے، جس سے اس کا کافی سارا حصہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ نے وہاں سے پتھر پر لوہا لگنے سے آگ کی چنگاری، آگ کا شعلہ نکلا۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں فارس کے محلات اور بلند و بالا عمارات وہ نظر آئی ہیں، یعنی اشارہ ہے کہ ایک دن ہم وہ فتح کر لیں گے اور وہ ہمارے محتاط ہوں گی۔ آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے روم کی عمارات اور محلات نظر آئے ہیں، یعنی اشارہ تھا کہ وہ بھی ہم فتح کریں گے۔ تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا صنعاء یمن کے محلات مجھے نظر آئے ہیں۔ اب وہاں جو منافق لوگ تھے وہ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ اپنی جانیں بچانے کی پڑی ہوئی ہے، جان پتہ نہیں بچتی ہے کہ نہیں بچتی، خندقیں کھود رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں فارس اور روم اور صنعاء یمن کے فتح ہونے کی۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں بھی یہ آیت اتاری کہ تم اسباب کو دیکھ رہے ہو اور مسلمانوں کی نگاہ مسبب الاسباب پر۔ بادشاہی کا مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ رزق کا معاملہ اس کے قبضہ میں ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکال دیتی ہے اور مردہ انڈے سے زندہ بچے نکال دیتی ہے، اور انسان کی یا تمام مادہ جانوروں کی جو مادہ منویہ ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، پانی کا قطرہ ہوتا ہے، لیکن اللہ اسی سے جاندار پیدا کر دیتا ہے اور جاندار سے یہ مادہ منویہ مردہ نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، لہٰذا تم جو سوچ رہے ہو وہ اسباب کے دائرے میں ہے، اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا معاملہ ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ دونوں آیتیں بظاہر دعا کے انداز میں ہیں اور ان کی بڑی فضیلت حدیثوں میں آتی ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آیا اور علماء نے اس کو مجرب عمل لکھا ہے کہ جس پر ایسا قرضہ ہو جو بظاہر اترنے کا نام نہیں لیتا اور اسباب اس کے اتارنے کے نہیں ہیں، تو وہ اس آیت کریمہ کا ورد کریں، کثرت سے اس کو صبح و شام پڑھیں، تو اللہ اپنی غیب کے خزانوں سے اس کے لیے قرضے سے خلاصی کے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اور جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کرے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ فرماتے ہیں اور اس کی 70 حاجتیں پوری کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ان میں سے کم از کم حاجت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے دعا کے انداز میں فرمایا قل فرما دیجیے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ